المكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ہمارا آج کا اگلا سوال عبد الخالق مدینہ منورہ سے اپنا سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ آیت مبارکہ بھیجی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو ان کا سوال یہ ہے حافظ صاحب کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیسے کیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر مختلف امام حروی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پہ جو شکر کے اور ذکر کے معانی ہیں وہ بہت مفید ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کا شکر کرنا ہونا تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک معرفت النعمہ، ثم قبول النعمہ، ثم الثناء بہا۔ سب سے پہلے نعمت کو پہچاننا کہ واقعی میرے رب نے مجھ پر نعمت کی ہے۔ اس نعمت کو، اس کا یعنی شکر ادا کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی کا شکر ادا کر رہا ہے، کسی کی نعمت کو یاد کر رہا ہے، تو اس سے پہلے بندہ اس کو تسلیم کرے کہ واقعی یار تمہارا مجھ پر احسان ہے، تم نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ چیز دے رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا۔ آپ اپنا صرف ایک جسم لے لیں، اس میں آپ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ جس شخص کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھ کر دیکھیں اس کا دن کیسا گزرتا ہے، اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، اس کا دن اور رات ایک ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ جس شخص کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھیں اس کا دن کیسے گزرتا ہے۔ جس شخص کے پاس کان یعنی سن نہیں سکتا وہ شخص، تو وہ اس سے پوچھیں کہ وہ کس طریقے سے دنیا میں رہتا ہے۔ تو آپ کے پاس نعمت ہے۔ نعمت کا اصل میں نے مشاہدہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ انسان جو ہے وہ 2 وقتوں میں نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک، جب نعمت ملتی نہیں ہے اس وقت کہتا ہے یا اللہ یہ نعمت مل جائے تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ دوسرا، جب نعمت مل کے چھن جائے پھر بندہ کہتا ہے کہ کاش میں اس کا جو ہے وہ قدر کر لیتا، کاش میں اس کی، مثال کے طور پر اب ہمارے پاس وقت ہے، وافر وقت ہوتا ہے، ہم کس طرح کے کاموں میں اس کو صرف کرتے ہیں؟ ہم غلط کام کر رہے ہیں، گناہ والے کام کر رہے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا پھر میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا، کاش میرے پاس وقت ہوتا میں یہ بھی کام کر لیتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے نعمت کو پہچاننا کہ یہ واقعی نعمت ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، میرا چلنا، میرا کھانا، میرا معدہ جو ہضم کرتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ لوگ جو دوائیاں کھاتے ہیں ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، 6 گولیاں کھا کر سوتے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ یہ سکون جو اللہ کی نعمت ہے، یہ سب سے پہلے اس کو پہچانیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں۔ دوسرے نمبر پر ثم قبول النعمہ، پھر اس نعمت کو قبول بھی کریں۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کو اگر آپ کوئی احسان اس پر کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، مان لیا میں نے یہ احسان ہے لیکن میں یہ قبول نہیں کرتا، آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کو لیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور بتائیں کہ واقعی میں نے اس کو پہچانا بھی ہے اور اس کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہوں۔ وہ اس کا استعمال کرنا یہ قبول النعمہ ہوگا کہ ہم اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں کہ صحیح، مثال کے طور پر یہ وقت ہے، وقت کو میں کیسے استعمال کرتا ہوں، صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہوں یا غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہوں، یہ ہے قبول النعمہ۔ اس کے بعد ثم الثناء بہا، پھر اس کی تعریف کرنا، پھر اللہ کی تعریف کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ کے شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ جب اللہ کے بندے آپ کے ساتھ کوئی سلوک کریں، اللہ کے بندے آپ پر کوئی نعمت کریں، کوئی احسان کریں، کوئی آپ کو خوشی پہنچائیں، آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اپنے والدین کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے خاندان والوں کا، یا کوئی بھی شخص آپ کے لیے کوئی بھی راہ کھولتا ہے آپ اس کے لیے شکریہ ادا کریں اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، کہ جو تھوڑے کا شکریہ نہیں نہ ادا کرتا وہ زیادہ کا کبھی نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس تھوڑا ہے نا، مثال کے طور پر اگر ہمیں صبح اور شام صرف 2 وقت روٹی ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اس وقت میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ضروری بات ہے کہ جب ہمیں 4 وقت کھانا ملے گا تو اس وقت بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اتنا وافر کھانا ہوگا کہ ہم دوسروں کو بانٹ رہے ہوں گے تو اس وقت بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن جو تھوڑے پر نہیں کرتا وہ زیادہ پر نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ یہ حدیث
عبداللہ بن احمد نے زوائد المسند میں نقل کی ہے اور امام احمد امام شیخ البانی علیہ رحمٰن اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی وہی 3 قسمیں کہ پہلے نعمت کو پہچانیں، پھر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور تیسرے نمبر پر اس کا زبان سے اور دل سے اور اعضاء سے، تینوں چیزوں سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون